گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام۔ کوئی کاروبار آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق اور ترغیب ہے، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فانتشروا، منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے۔ کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی، اب آپ جائیں اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی، یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں۔ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں، اسے تبکیر کہتے ہیں۔ ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے ترجمے میں، حضرت مالک لائے ہیں اسے عن مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل جنابت، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا، وہ جو کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے، کمپلیٹ غسل، اچھی طرح غسل، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں، فکانما قرب بدنۃ، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں، صدقہ دیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ، جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا، فکانما قرب بقرۃ، تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا، فکانما قرب بشاۃ او قرن، پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی، صدقہ کر دی، یا کوئی میڈھا کر دیا۔ ومن راح فی الساعۃ السابعۃ، اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں، فکانما قرب دجاجۃ، تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو پانچویں ساعت میں گیا، فکانما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، تو جب امام نکل آئے، حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، تو اب فرشتے، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ چوتھی ساتھ میں آیا، یہ تیسری میں آیا، یہ دوسری میں آیا، یہ پانچویں میں آیا، تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر کے، اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا ہے وہ الذکر ہے، اس خطبے کی طرف وہ ہمتاً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، اس کے بعد دوسرا، اس کا تیسرا، اس کا چوتھا، پانچواں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وقت شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھل کا لدنو کی شمس، تو اس کے ساتھ ہی جمعے کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت سے پہلی ساعت، دوسری ساعت، گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوہ میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں،
جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا. لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا. جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا, جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا, جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے وہ محروم رہے گا. لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں, اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی, وہ تحصیل تھی ضلع حصار کی, وہاں میری بسم اللہ ہوئی, پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی. تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی. کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے, اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی, اور دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے. وہاں ایک خاص قوم تھی, غالباً وہ آرائی تھے, اس رائی علاقے کے آرائیوں کو وہ پچاجے کہتے تھے, جیسے کہ راجپوتوں کو رانگڑ کہا جاتا ہے. لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر, آس پاس صحرا کا علاقہ تھا, سفید کپڑے, سفید کرتے, سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے صافے, اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے چلے آ رہے چلے آ رہے. اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا, اور اس وقت اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہے. تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ صبح ہی سے بھر جاتی تھی. کہیں ایک جگہ کوئی شخص کھڑا واز کہہ رہا ہے, کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہے, کہیں کوئی شخص بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے, کوئی نوافل پڑھ رہا ہے. یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, بچپن کا یہ نقشہ. اب وہ معاملہ ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. اب تو بھاگ دوڑ کر کے جو ہے وہ لوگ جمعے میں پہنچتے بھی اس وقت ہے جبکہ وہ عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہو, اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کوئی خاص مواد ہوتا نہیں ہے, یا فرقے واریت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے, یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں. لوگوں کو ان سے دلچسپی نہیں. تو فرض ادا کرنے کے لیے بس وہ جب خطبے کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ پہنچ جاتے ہیں, نماز ادا ہوئی اور روانہ ہو گئے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز غسل واجب ہے تقریباً علی کل محتلم. یہ حضور کے الفاظ یہ ہیں, غسل الجمعہ کے واجب علی کل محتلم. جو بھی بالغ ہو چکا ہے مرد, عورت پر تو ظاہر بات ہے کہ جمعہ فرض ہے ہی نہیں, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, اس کے لیے جمعے کا غسل واجب ہے. اور اندازہ یہ ہوتا ہے, میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا, کہ جیسے ہی جمعے کے لیے روانگی ہو اس وقت غسل کیا جائے. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ, دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ. آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں, محنت یعنی جب کہ مشقت کرتا ہے, ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہا ہے, پسینے آئیں گے اسے, کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی, پھر اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے, میلے ہوں گے. تو یہ اس کا لباس ہے محنت کا. یا کوئی کاریگر ہے مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے, ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کر رہا ہے گارے کے دھبے ہوں گے, کچھ اور ہوگا. تو حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ ایک علیحدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھ لو, وہ جمعے ہی کے صرف استعمال کیا کرو, وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہو کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو, بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو, اس کو فراہم کر کے رکھ لو. پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ, بالوں کے اندر تیل لگاؤ, دہن. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ. وہ سب کس لیے کہ جو ماحول ہو جمعے کا وہ معطر ماحول ہو, ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت ملغز ہو رہی ہو لوگوں کی, نہیں, بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو, خوشبو ہو اس کے اندر, اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. بلکہ اسے کہا گیا الجمعہ تو عید المسلمین, یہ افروزہ عید ہے در حقیقت, یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ منانا چاہیے, سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں, صبح کپڑے بدلتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, پھر جاتے ہیں مسجد کو, عیدگاہ کو, ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا. یہ عید المسلمین ہے, یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی. پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ, بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنی صف اگلی لوگ پوری کر لے, پھر دوسری میں بیٹھے, پھر تیسری میں بیٹھے, تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ لوگوں پہ پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں.
لیکن بہر صورت پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنانا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ خاموش